بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو حجیت ظواہر کتاب کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ یہ اہم ترین مباحث میں ہے، لہٰذا یہاں پر ہم رک کر تھوڑی بہت وضاحت کر رہے تھے، کچھ نکات کی توضیحات دے رہے تھے تاکہ ان دقیق اور علمی نکات سے ہم استفادہ کر سکیں۔ گزشتہ درس کے اندر یہ نقطہ ثابت ہوا کہ ظواہر کتاب حجت ہیں، یعنی قرآن مجید کے ظواہر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر استاد بزرگوار سبحانی دامہ ظلہ العالی کچھ قواعد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اجمالاً، کہ جن قواعد کو فہم قرآن کے اندر استعمال کرنا ضروری ہے، ان قواعد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہاں سے اس سوال کا جواب بھی روشن ہو جائے گا کہ جب قرآن کو ہم خود سمجھ جاتے ہیں تو پھر روایات اور اہل بیت کی کیا ضرورت ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ ہم نے درست ہے کہ کہا ہے کہ ظواہر کتاب حجت ہے، لیکن حساب کتاب کے تحت حجت ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو بندہ آئے اور جس طریقے سے اپنا معنی نکالے اور اس معنی کے اعتبار سے بیٹھ کر کہے کہ قرآن ایسے کہتا ہے۔ نہ عزیز من، پیغمبر اکرم سے ائمہ اطہار سے معتبر روایات میں نقل ہوا ہے کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو جو بندہ بھی قرآن کے اندر تفسیر بالرأی کرتا ہے وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو تصور کرے۔ تو تفسیر بالرأی کی مذمت بھی آئی ہے، ہر کوئی بندہ آ کر تفسیر نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے جو دل میں آئے وہ آ کر کہے کہ قرآن ایسے کہتا ہے۔ نہ، ظواہر کتاب سے تمسک کرنا حساب و کتاب کے تحت ہے۔ مثلاً کچھ قواعد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب کے ذریعے سے آپ مراد خدا کو معلوم کر سکتے ہیں۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ وہ بات کہ جو آپ قرآن کی جانب منسوب کر رہے ہیں وہ واقعاً ظاہر قرآن ہو، حقیقت میں وہ ظاہر قرآن ہو، واقعاً قرآن کا ظاہر یہ ہو، نہ کہ آپ آ کر اپنی بات کرنا شروع کر دیں، یعنی اپنی طرف سے آپ ایک غزہ بنا کر آئیں، ایک مطلب بنا کر آئیں اور اس کو آ کر قرآن مجید پر تحمیل کریں، قرآن پر تھوپنا شروع کر دیں۔ نہ، یہ غلط ہے، ظاہر کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ پس اگر متشابہ آیت ہے، اس آیت کے اندر چند احتمالات ہیں مساوی، ان میں سے کسی ایک احتمال کو مشخص طریقے سے، معین طریقے سے کہنا کہ یہی مراد ہے، یہ غلط ہوگا۔ یہی تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر بالرائے کا مقصد یہ ہے کہ کلام کی جانب ایسے مطلب کی نسبت دیں جس مطلب میں وہ کلام ظاہر نہیں ہے، اس کلام کا ظاہر یہ نہیں ہے، اور آپ آئیں اور قاطعیت کے ساتھ کہیں کہ قرآن یہی کہنا چاہتا ہے، اب یہ تفسیر بالرائے ہوگی۔ پس ظواہر قرآن میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آیت اس مطلب میں ظہور رکھتی ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ خود یہاں پر دوسرے قرائن کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ دوسرے قرائن تین طریقے کے ہیں، یا قرائن عقلیہ ہے، یا قرائن خود آیات قرآن مجید سے ہیں، یا قرائن روایات اہل بیت اور پیغمبر اکرم کی طرف سے ہے۔ پس ظواہر کو
اس وقت حجت مانیں گے جب ان 3 قرائن کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ مثال، پہلی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیہ کریمہ ایک مطلب میں ظہور ابتدائی اور بدوی رکھتی ہے۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب اس کا ظاہر بدوی یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس قرینہ عقلی موجود ہے۔ قرینہ عقلی سے مراد یعنی وہ دلیل قطعی کہ جس کو ہماری عقل سمجھتی ہے۔ قرینہ عقلیہ قطعیہ موجود ہے کہ خدا جسم نہیں ہے۔ اچھا، جب خدا جسم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ہاتھ بھی نہیں ہوں گے۔ دلیل عقلی قطعی یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کے لیے ہاتھ کا ہونا ناممکن ہے۔ اچھا، پس یہ قرینہ عقلیہ ہوگا کہ ید اللہ میں مراد اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کے ہاتھ ہوں تو یہ اس قرینہ عقلیہ قطعیہ کے برخلاف ہوگا۔ جبکہ کوئی بھی ظاہر اگر دلیل عقلی قطعی کے مخالف ہوگا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مراد یہ ظاہر نہیں ہے، حتماً مراد کوئی دوسری چیز۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے جو ہمیں عقل دی ہے اور وہ عقل بھی قطعی طریقے سے ایک مطلب کو سمجھتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال قرآن مجید میں اس دلیل عقلی قطعی کے برخلاف کوئی بات کرے؟ لہٰذا یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ظاہر بدوی اور ابتدائی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ قرینہ عقلیہ قطعی اس کے برخلاف موجود ہے۔ لہٰذا یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ جو استعمال ہے ید اللہ، یہ استعمال کنائی ہے، کنایا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں، خوب اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آیا واقعاً قانون کے اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہوتے، مجرم جہاں پر ہوتا ہے وہ ہاتھ چلا جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے کر آتا ہے؟ حقیقت میں ایسے کوئی اتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے یا نہ؟ آپ کہتے ہیں کہ نہ میری جان، یہ مجازی تعبیر ہے، یہ کنائی تعبیر ہے، یہ استعارہ ہے، قانون کے ہاتھ لمبے ہیں یعنی قانون بہت طاقتور ہے، مجرم کسی بھی جگہ پر ہوگا قانون اس کو پکڑ لے گا، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ید اللہ فوق ایدیہم میں کنائی تعبیر ہے، یعنی قدرت خدا، قوت خدا تمام قوتوں سے برتر ہے، کوئی بھی قوت خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ خدا کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس ظاہر کے سمجھنے کے لیے، ظاہر کو حجت ماننے کے لیے پہلے آپ دیکھیں کہ اس ظاہر بدوی کے برخلاف کوئی قرینہ عقلیہ قطعیہ تو موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ اشتباہ کرتے ہیں، ان سے اشتباہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن اور عقل کے اندر تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ہماری عقل جو یہ قرینے کی شکل میں یہ خود اس کو بتاتی ہے کہ جو تو ظاہری معنی قرآن سے سمجھ رہا ہے ابتدائی، وہ اصلاً خدا کی مراد نہیں ہے۔ نہ ان کے یہاں پر خدا کے کلام میں اور تمہاری عقل میں تعارض اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے، پھر تم آ کر اپنی عقل کو قرآن پر مقدم کرتے ہو۔ یہ مقصود نہیں ہوتا میری جان۔ مقصود یہ ہے کہ اگر قرینہ عقلیہ قطعیہ موجود ہے تو یہ بذات خود قرینہ بنے گا کہ وہ جو ظاہر قرآن ہم سمجھ رہے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک نقطہ کہ یہ بہت بڑا قاعدہ ہے عزیزان من، اس کے نیچے معارف کے، قرآن فہمی کے پتہ نہیں کتنے قواعد اور کتنی چیزیں پوشیدہ ہے۔ مثال دے دوں ایک اور، آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بعض جگہوں پر یہ سمجھ میں آیا ہے کہ گویا کہ بعض انبیاء خدا سے غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے گناہ کیا ہے، معصیت کیا ہے۔ مثلا بعض آیات سے ظاہر سے ہوتا ہے خدا نے آدم کو روکا لیکن آدم چلے گئے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس شجر منہیہ جس کی نہی کی گئی اس کے قریب نہ جانا وگرنہ ظالمین میں سے بن جائیں گے۔
لیکن حضرت آدم چلے گئے، خوب جنت سے نکال دیے گئے۔ قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، خوب آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، فغوا، وہ بھٹک گیا۔ تو کیا مراد ہے؟ اور دوسری طرف سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، قرآن کی ظاہری آیات سے ایسے پتہ چلتا ہے، ان سے خطا بھی ہوتی ہے، ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، تو اب کیسے کریں؟ تو یہاں پر بھی اسی قانون کو اجرا کریں گے کہ ہمارے پاس دلیل قطعی موجود ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ گار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر نبی معصوم نہ ہو تو اعتماد اس سے ختم ہو جائے گا، کوئی بھی بندہ اس پر اعتماد نہیں کرے گا۔ اگر نبی سے خطا ہوتی ہو، اگر نبی گناہ گار ہو، تو پھر کون سا بندہ آئے گا جو اس کی بات پر اعتماد کرے؟ خوب یہ دلیل اعتماد ہماری عقل کہتی ہے کہ اگر خدا نے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر کسی شخص کو بھیجا ہے، وہ بندہ معصوم ہونا چاہیے۔ عصمت کے بھی بنیادی دو عنصر ہیں، جیسے کہ کلام میں ہم بیان کرتے، ایک کہ گناہ نہیں کرتا، دوسرا یہ کہ اس سے خطا اور غلطی نہیں ہوتی۔ یہ عصمت کے بنیادی دو مورد ہیں، نہ گناہ کرتا ہے نہ اس سے خطا اور غلطی ہوتی۔ اگر نبی نعوذ باللہ گناہ بھی کرے یا اس سے خطا اور غلطی بھی ہو تو اطمینان ختم ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ بابا ممکن ہے کہ یہ جو بات خدا کی جانب سے کہہ رہا ہے اس میں اشتباہ کر رہا ہو، غلطی کر رہا ہو۔ خب جب نبی سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا تو اصلاً رسالت اور رسول بھیجنے کی جو غرض ہے وہ غرض فوت ہو جائے گی، نقض غرض لازم آئے گی۔ لہٰذا ہماری عقل کہتی ہے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے، اگرچہ قرآن کی دوسری آیات اس کا قرینہ بھی ہے۔ جب دلیل عقلی یہ کہتی ہے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے، پس ہر وہ جگہ جہاں پر ابتدائی نظر میں ایسے معصوم ہو رہا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ نبی نے کوئی غلطی کی ہے یا گناہ کیا ہے، وہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ وہ ظاہر قطعاً مراد نہیں ہے۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم میں دلیل قطعی کہہ رہی تھی کہ مراد یہ ظاہری ہاتھ نہیں ہے، یہ ظاہر بدوی مراد نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ آیات جو عصمت کے برخلاف ہیں وہاں پر بھی دلیل قطعی کہتی ہے نبی معصوم ہے، لہذا ان کا ظاہر مراد نہیں ہے۔ وہاں پر بھی کوئی اس اعتبار سے توجیہ کریں گے کہ تنزیہ الانبیاء کے موضوع پر جو ہمارے ہاں کتابیں لکھی گئی ہیں ان توجیہات کا بیان ہے، ان نکات کا بیان ہے کہ ان آیات میں کیا مراد ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک اصول ہے ظواہر کتاب کو حجت ماننے کا، لیکن بہرحال آپ قرائن عقلیہ کو مد نظر رکھیں گے۔ البتہ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ قرائن عقلیہ سے مراد ہماری وہ دلیل قطعی ہے، نہ کہ ہر کوئی بندہ آئے اور اپنے ذہن کے اندر آ کر ایک مفروضہ بنا لے اور اس مفروضے کے مطابق آ کر ظاہر قرآن کے اندر چھیڑ خانی کرنا شروع کر دے۔ نہ عزیزم، نہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ دلیل قطعی واقعاً دلیل قطعی ہو۔ اگر وہ دلیل قطعی واقعاً دلیل قطعی ہے تو یہ قرینہ بنے گی، عقل ہماری قرینہ بنے گی، وہ دلیل قرینہ بنے گا کس چیز کے لیے؟ وہ اس چیز کے لیے قرینہ بنے گا کہ جو ظاہر میں سمجھ رہا ہوں وہ ظاہر مراد نہیں ہے۔ بس پہلا نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ، قرآن مجید کی آیات کے ظواہر کو حجت ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اسی آیت سے ملتی جلتی دوسری آیات یا جو دوسری آیات میں مطالب بیان ہوئے ان کو ایک دوسرے کا قرینہ قرار دے۔ یہ عزیز من بہت اہم ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن، کہ صرف ایک آیت کو نہ دیکھیں، مجموعی آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں، پھر آپ دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک جملے میں فقط ایک بات ہو، اس کی تفصیل دوسری جگہ پر ہو، تو دوسری آیات کو بھی قرینہ بنائیں گے، اس کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ آپ ایک جگہ پر دیکھیں کہ خداوند متعال نے کہا ہے کہ قیامت کے دن مومنین خدا کی طرف دیکھیں گے، اب فوراً اس سے نتیجہ نکالیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہ، قرآن کو دیکھو، قرآن خود بیان کرتا ہے کہ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، خدا کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، خدا آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ خب یہ آیت قرینہ ہے کہ قیامت کے دن بھی دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی ان آنکھوں کے ساتھ خدا کو دیکھو گے۔ ایک آیت کو دوسری آیت کے لیے قرینہ بنا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اس دن چہرے شاداب ہوں گے، ناظرۃ الی ربہا،
کہ اس طریقے سے ظاہر نقل بالمعنی کر رہا ہوں، دقیق آیت میرے ذہن میں نہیں ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس طریقے سے ہے آیت. بہرحال تھوڑا سا دیکھیے گا، یہ دقیقاً میرے ذہن میں نہیں ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھیں گے. یہ لفظ ہے ناظرہ، ضا کے ساتھ، ناظرہ، خدا کی طرف دیکھیں گے. تو کیا مراد ہے کہ خدا دیکھا جائے گا؟ نہ. دوسری آیات کو دیکھیں، لا تدرکہ الابصار، خدا کو ابصار اور آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. بس اس دیکھنے سے مراد یہ آنکھوں والا دیکھنا نہیں ہوگا. بس ظواہر کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کو دوسری آیت کا قرینہ بنانا پڑے گا، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. تیسرا نقطہ، فقط دلیل عقلی اور فقط آپ آئیں اور بعض آیات کو بعض آیات کے لیے قرینہ بنائیں، یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ روایات اہل بیت اطہار کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ کبھی کبھار قرآن مجید کے اندر ایک حکم سربستہ اور کلی طریقے سے بیان ہوا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے؟ مثلا قرآن مجید کے اندر میراث کا جو حکم آیا کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے میراث پائیں گے، آیا دونوں کا میراث پانا ایک جیسا ہے؟ ہم روایات دیکھتے ہیں کہ وہ روایات کہتی ہیں نا، بیوی مثلا منقولات کے اندر میراث پائے گی، لیکن جو غیر منقول زمین وغیرہ اس میں اس کی میراث نہیں ہوگی. خب یہ تو قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ تفسیر ہمیں اہل بیت اطہار سے معلوم ہوئی. تو اس ظاہر کو بھی مانیں آپ، کیونکہ ظاہر قرآن کے اندر کلی حکم ذکر ہوا ہے، لیکن اس کی طول و تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیلات کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کی تفصیلات کا پتہ آپ کو اطرت طاہرہ سے پتہ چلے گا. یا مثلا قرآن میں مطلق طریقے سے حکم آتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے. ذکر کے لیے جو نر ہے، مرد ہے، اس کے لیے عورت کی نسبت سے مثل حظ الانثیین، دو برابر میراث ہے، یعنی عورت کا آدھا حصہ اور مرد کا پورا حصہ ہے. خوب یہاں پر میراث کلی ہے، مطلق ہے کہ باپ اگر مر جائے تو بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے میراث ہوتی ہے، بیٹے کے لیے اتنا، بیٹی کے لیے اتنا. لیکن آیا اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے، قاتل ہو، تو پھر بھی میراث پائے گا؟ قرآن میں حکم ذکر نہیں ہوا، مطلق صرف بات آئی ہے، لیکن اس کی تخصیص کہاں پر ذکر ہوئی؟ روایات میں ہوئی. پیغمبر اکرم نے فرمایا، اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ اگر بیٹا قاتل ہے تو وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا. کہ یہ حکم متفقن علیہ ہے، شیعہ سنی سب اس کو مانتے ہیں. تو پس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ظواہر حجت ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ. اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ خود روایات اہل بیت کا بھی کیا کردار ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو معمولاً مطلق اور عمومی اور کلی احکامات ذکر ہوتے ہیں، لیکن ان کی تفصیلات کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ ان کی تفصیلات کا پتہ ہمیں اہل بیت اطہار سے پتہ چلے گا. ان کی تفصیلات کو ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ قرآن نے ان تفصیلات کو ذکر نہیں کیا. تفصیلات کو اہل بیت بیان کریں گے. اور یہی معنی ہے بعض اخباری جو ان روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ جن روایات میں منع کیا گیا ہے کہ تم لوگ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے اہل بیت کے بغیر، مگر تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا. اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس زمانے کے فقہا تھے، قتادہ وغیرہ جیسے، ان کے ساتھ امام علیہ السلام کے مناظرے بھی ہوئے ہیں، ابو حنیفہ کے ساتھ، قتادہ کے ساتھ، یا اس قسم کے اور لوگوں کے ساتھ جو امام کے مناظرات ہیں. اور ان مناظرات کے اندر ائمہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ کر تم ڈائریکٹ قرآن مجید سے مطلب حاصل کرو. ان روایات کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ اہل بیت سے وہ تفصیلات نہ لو، اہل بیت اطہار کو چھوڑ دو اور اپنی من پسند آ کر تفسیریں بیان کرو. یہ غلط ہے، اس کی مذمت ہے، اس کو نہیں مانا گیا. ان روایات کا مفاد یہ ہے، مطلب یہ ہے. جبکہ اخباریوں نے ان سے یہ مراد لے لیا کہ پس آپ ظاہر بھی نہیں سمجھ سکتے. نہ عزیز من، وہاں پر استبداد کی بات ہے کہ تم مستبدانہ طریقے سے یعنی کیا؟ یعنی اہل بیت کی تفصیلات اور توضیحات کو چھوڑ کر خود بظاہر جو لیا اسی پر اکتفا کرو، ان کی تفصیلات اہل بیت سے نہ لو. یہ طریقہ غلط ہے.
دیکھیں عبارت کا یہ حصہ، پھر آخر میں ایک تیسری بحث ہے کہ وہ اصولی بحث ہے، وہ بیان کر کے مطلب کو تمام کریں گے۔ اچھا بھائی یہاں پر پہنچے تھے، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ حُجِّيَّةِ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ هو استکشاف مرادہ سبحانہ۔ کہتے ہیں کہ اصولیوں کے نزدیک قرآن مجید کے ظواہر کی حجیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال کی مراد کو آپ کشف کریں، معلوم کریں، من دون مراجعۃ الی ما یحکم بہ العقل فی موردها، بغیر اس کے کہ آپ مراجعہ کریں ان ادلہ اور ان قرائن کی جانب کہ جن قرائن کی بات عقل قطعی کرتی ہے۔ نہ، عقل قطعی کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اصلاً مراجعہ ہی نہ کریں ان قرائن کی طرف کہ یحکم بالعقل، جن قرائن کا حکم ہماری عقل کرتی ہے، فی موردها، ان کے موارد میں، ظواہر کے موارد میں اگر کسی جگہ پر قرینہ عقلیہ موجود ہے تو اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کی طرف رجوع کیے بغیر آپ کہیں کہ اس ظاہر کے ذریعے سے مراد خدا کو مان لوں، یہ غلط ہے۔ او من دون مراجعۃ الی الآیات الاخری، اور اسی طریقے سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ آپ ظواہر کتاب کے ذریعے سے کہیں ہم مراد خدا کو جانتے ہیں لیکن مراجعہ نہ کریں آپ دوسری آیات کی طرف کہ التی تصلح، جو آیات صلاحیت رکھتی ہیں لأن تکون قرینۃ علی المراد، کہ مراد خدا پر وہ قرینہ بنے۔ صرف ایک جگہ پر ناظرہ کا لفظ دیکھا اور آپ اس سے نتیجہ لے لیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، حالانکہ دوسری آیات قرینہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تو اس کو قرینہ بنائیں کہ جہاں پر دیکھنے سے مراد یہ دیکھنا نہیں ہوگا۔ او من دون مراجعۃ، اور ظواہر کی حجیت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ خدا کی مراد کو کشف کر لیں اور رجوع نہ کریں احادیث نبویہ کی طرف، نہ یہ مراد نہیں ہے۔ و روایات العطرۃ الطاہرہ، اور اہل بیت اطہار کی روایات کی طرف آپ رجوع نہ کریں، نہ عزیز من، یہ مراد نہیں ہے۔ ان روایات اہل بیت اور احادیث نبوی کی طرف مراجعہ کرنا کس وجہ سے؟ فی ایضاح مجملات ہی، اگر قرآن مجید کی آیت کے اندر اجمال ہے تو اس روایت کے ذریعے سے آپ اس کو واضح کریں۔ و تخصیص عمومات ہی، اگر قرآن مجید کی آیت میں عموم ہے تو ممکن ہے اس کا مخصص روایت میں بیان ہوا۔ و تقیید مطلقات ہی، اور قرآن مجید کے مطلقات کو تقیید لگانا۔ خوب یہ بات ہم جزء اول میں پڑھ چکے ہیں کہ خبر کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے آیا قرآن مجید کے عموم اور اطلاق و تخصیص اور تقیید لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، وہاں پر بیان کیا کہ تخصیص لگائی جا سکتی ہے۔ بس حجیت ظواہر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی طرف آپ مراجعہ نہ کریں، چرا ان چیزوں کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا۔ اور جو اصل شے ہے وہ ہے استبداد غلط ہے۔ فالاستبداد فی فہم القرآن، کہتے ہیں کہ استبداد یعنی انفراد، صرف اور صرف جو خود آپ سمجھتے ہیں، دوسرے قرائن کو نہ دیکھیں۔ کہتے ہیں فہم قرآن، اور قرآن کو سمجھنے میں استبداد کرنا یعنی منفرد اور اکیلے طریقے سے آپ کہیں میں ہی صرف سمجھوں گا۔ مع غض النظر اما ورد حولہ، اور چشم پوشی کریں ان ادلہ سے جو اس کے ارد گرد وارد ہوئے ہیں، من سائر الحجاج، یعنی جو دوسرے ادلہ وغیرہ ہیں ان سے چشم پوشی کریں، یہ ضلال۔ فالاستبداد فی فہم القرآن ضلال، کہتے ہیں کہ یہ ضلال ہے، گمراہی ہے، بلکہ اضلال، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے۔ لا شک فی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ کیف، بھلا یہ کس طریقے سے گمراہی نہ ہو۔ واللہ سبحانہ یقول،
خداوند متعال فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے تمہاری جانب ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جو بندہ کہتا ہے کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، روایات اور اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس قرآن مجید کی آیت کے برخلاف کام کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر دو گروہ ہیں، ایک افراط کا مبتلا ہے اور ایک تفریط میں پھنسا ہوا ہے۔ افراط وہ کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمیں اصلاً سمجھ میں نہیں آتا، صحیح ہے، یا برعکس کا ہے، بلکہ افراط وہ کہتا ہے، افراط وہ بندہ کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ بابا میں صرف قرآن کے ظاہر کو لوں گا، نہ مجھے روایت کی ضرورت ہے، نہ قرینہ عقلیہ کی ضرورت ہے، نہ قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض آیات کے لیے قرینہ بناؤں گا، فقط جو اس آیت سے سمجھ میں آیا مجھے وہی ٹھیک ہے۔ یہ افراط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں تفریط اخباری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ افراط بھی غلط ہے، تفریط بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ حد وسط ہے۔ ظواہر قرآن حجت ہے، لیکن ان قرائن کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ ایسے اگر چلا جائے تو بالکل درست طریقہ ہوگا۔ واللہ سبحانہ یقول، خداوند متعال فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے تم بیان کرو کس چیز کو؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تم بیان کرو کہ شاید یہ لوگ تفکر کرنے والے بنے۔ فَجُعِلَ النَّبِيُّ مُبَيِّنًا لِلْقُرْآنِ، اس آیت کے اندر دیکھیں پیغمبر اکرم کو مبین اور شارح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کے لیے مبین ہے۔ وَأُمِرَ النَّاسُ بِالتَّفَكُّرِ فِيهِ، اور لوگوں کو امر کیا گیا کہ تم اس میں تفکر کرو۔ پیغمبر کو کہا گیا تم بیان کرو، لہذا پیغمبر کے بیانات لینے پڑیں گے، اور لوگوں کو کہا گیا کہ تم تفکر کرو، یعنی ظاہر کو سمجھ بھی سکتے ہو۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ فَلِلرَّسُولِ سَہْمٌ فِي إِفْهَامِ الْقُرْآنِ، پس قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے پیغمبر حصے دار ہیں، بھاگیدار ہیں، اس کا ایک سہم ہے پیغمبر اکرم کا۔ کما ان للتفکر الناس وامعان النظر فیہ سہمًا آخر، جس طریقے سے ایک اور حصہ یہ ہے کہ لوگ تفکر کریں اور غور کریں، خوب اس کا بھی ایک حصہ ہے، سہم ہے کہ وہ اگر غور کریں گے تو سمجھیں گے، یعنی ان کا تفکر بھی ضروری ہے اور پیغمبر اکرم کے بیانات کو بھی لینا ہے۔ نہ تفکر کی نفی کریں نہ پیغمبر کے بیانات کی نفی کریں، دونوں کو ملا کر جوڑیں، انشاءاللہ قرآن مجید صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ وَبِهَذَيْنِ الْجَنَاحَيْنِ يُحَلِّقُ الْإِنسَانُ فِي سَمَاءِ مَعَارِفِهِ، کہتا ہے ان دونوں بال اور پروں کے ذریعے سے کہ ایک پیغمبر اکرم کے بیان ہے، اہل بیت اطہار کا بیان ہے، اور خود اپنا تأمل ہے، ان دونوں پروں کے ذریعے سے یحلق یعنی یرتفع، انسان بلند ہوتا ہے، اڑتا ہے قرآن مجید کے معارف کے آسمان میں۔ وَيَسْتَفِيدُ مِنْ حِكَمِهِ وَقَوَانِينِهِ، اور اس طریقے سے انسان قرآن کی حکمتوں اور قوانین کو سمجھ سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ وَبِذَلِكَ تَقِفُ عَلَى مُفَادِ الْأَخْبَارِ الْمُنَدِّدَةِ، کہتے ہیں یہاں سے پتہ چل جائے گا، آپ واقف ہو جائیں گے ان روایات کے معانی اور مفاد پر کہ جو منددہ ہے۔ تندید یعنی تشہیر شیء بالقبح، یعنی ایک شے کے قبح کی شہرت کرنا، اس کو بیان کرنا، علنی بیان کرنا۔ کیا آسان لفظوں میں وہ کہ جن روایات میں مذمت بیان ہوئی ہے، کس کے لیے؟ بفعل فقہاء العامہ، جو اہل سنت کے فقہا ہیں ان لوگوں کی مذمت وارد ہوئی ہے بعض روایات میں۔ فقہاء عامہ میں سے ابی حنیفہ، جیسے ابو حنیفہ ہے، قتادہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَبِدُّونَ بِنَفْسِ الْقُرْآنِ،
کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، قرآن مجید کے سمجھنے میں انفراد کا شکار تھے. وہ کہتے تھے ہم اکیلے ہی قرآن کو سمجھیں گے. من دون الرجوع الى حدیث العطرۃ الطاہرہ، اہل بیت اطہار کی احادیث کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، خود ہی آتے تھے اور آ کر بس قرآن کو سمجھتے تھے. خوب، تو ان کی مذمت وارد ہوئی ہے. من دون الرجوع الى حدیث العطرۃ الطاہرۃ فی مجملاتہ و مبہماتہ و عموماتہ و مطلقاتہ. وہ احادیث طاہرہ کہ جو قرآن کے مجملات کو بیان کرتی ہیں، مبہمات کو بیان کرتی ہیں، عمومات کی تخصیص، مطلقات کی تقیید کو بیان کرتی ہیں، ان روایات کو چھوڑ کر فقط منفردن اور اکیلے طریقے سے وہ خود ہی کہتے تھے ہم قرآن کو سمجھیں گے. ان لوگوں کی مذمت میں روایات وارد ہوئی ہیں، اور ہمارے اخباری برادران نے توجہ نہیں کی، انہی روایات کو ہمارے اصولی علماء پر فٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کا، کہ روایات کے اندر تأمل نہیں کرتے، ان کے شأن نزول، ان کے قرائن داخلیہ ان کو دیکھتے نہیں. وہ ان لوگوں کے لیے روایات تھی کہ جو لوگ اہل بیت کی طرف اصلا رجوع نہیں کرتے، ان لوگوں نے، اخباریوں نے انہی روایات کو اصولیوں پر فٹ کر دیا. حالانکہ ان روایات میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر تم کہو میں تنہائی قرآن مجھے کافی ہے. خوب، ان لوگوں کی مذمت ہے، نہ کہ ہمارے فقہا کہ جو کہتے ہیں ظاہر قرآن بھی حجت ہے، لیکن آپ قرینے کے طور پر روایات اہل بیت کو بھی دیکھیں گے. خوب، کہاں وہ کہاں یہ، لیکن نہ، ادھر سے اس سیاق و سباق کو کاٹ کر ان پر فٹ کرنا شروع کر دیتے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. فالاستبداد بالقرآن شیء، آگا قرآن سے استبداد کرنا یعنی انفراد، اہل بیت کو کاٹ دینا، یہ ایک چیز ہے. والاحتجاج بالقرآن بعد الرجوع الى الاحادیث شیء آخر، اور قرآن مجید سے احتجاج کرنا اس کے بعد کہ آپ نے قرآن کے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے احادیث کی طرف بھی رجوع کیا، اہل بیت کی طرف بھی رجوع کیا، ظاہر قرآن میں بھی تأمل کیا، اس کے بعد آ کر آپ ظاہر قرآن سے اگر ایک مطلب لیں اور آپ کہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ غلط بات ہے. ایسے نہیں ہے. ہمارے فقہا دوسرا کام کرتے ہیں، اور جو استبداد کرتا ہے اہل بیت کو چھوڑ کر فقط ظاہر قرآن کو پکڑتا ہے، خوب اس کی مذمت ہے. ان کی مذمت کی روایات کو آپ فقہا پر تو فٹ نہ کریں. والاول هو الممنون، وہ استبداد بالقرآن ممنوع ہے. والثانی هو الذی جرى علیہ اصحابنا رضوان اللہ علیہم، اور دوسرا طریقہ کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ظاہر قرآن کو سمجھنے کے لیے قرین عقلیہ کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، دوسری آیات کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، روایات اہل بیت کو دیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بعد میں آتے ہیں اور آ کر اس قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہیں. خوب، یہ تو غلط کام نہیں ہے. بہرحال یہاں پر وہ دوسرا مطلب بھی حل ہو گیا. اور ثم ان الاصولیین سے ظواہر کتاب کے بارے میں ایک تیسری بحث کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو خود اصولیوں کی آپس میں بحث ہے. اب تک ہم نے جو گفتگو کی یہ اصولی اور اخباری کا آپس میں جھگڑا تھا، اور اس کے بارے میں ہم نے نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے. کل انشاءاللہ جو بحث بیان کریں گے وہ خود اصولیوں کے مابین ہے کہ جو ظواہر کتاب کو حجت مانتے ہیں، سب اصولی حجت مانتے ہیں، لیکن بس اس میں ہے کہ اس ظواہر کتاب کو ظنی کہا جائے یا ظواہر کتاب کو قطعی کہا جائے. یہ گفتگو ہے جو خود اصول کے اندر ہے. یعنی دونوں حجت مانتے ہیں، دونوں کہتے ہیں درست ہے، ظواہر کتاب پر حجت ہے، ان پر عمل کرنا درست ہے. لیکن اب بحث یہ کریں کہ یہ ظواہر کتاب ظنی ہے یا قطعی ہے. عام طور پر اصولی حضرات کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب ظنی ہے، لیکن استاد سبحانی دام ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ نہ، ظواہر کتاب ظنی نہیں بلکہ قطعی ہے. کہ یہ انشاءاللہ بحث کل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.